پاس مفتی طارق مسعود پر مسائل سیشن کے لیے اس وقت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. میں کوشش کیا کروں گا کہ میں ریکارڈڈ ویڈیوز کے بجائے زیادہ تر لائیو سیشن میں لوگوں کے سوال کا جواب دوں. ہوتا یہ تھا ریکارڈڈ ویڈیوز میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سوال پتہ نہیں کہاں گیا, 6 مہینے بعد اس کا جواب آ رہا ہے, پتہ نہیں وہ کدھر. تو اس لیے میں نے اب سوچا ہے کہ لائیو ہی چلا کریں ہم. آپ کے جو بھی سوالات ہوا کریں وہ آپ لائیو پوچھیں, لائیو اس کا جواب مل جائے. پرسوں میں نے ایک سیشن کیا تھا, اس وقت جدہ میں تھا میں, اب الحمدللہ واپس آ گیا ہوں. تو جیسے ہی لوگوں کے سوالات شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب شروع کروں گا میں. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ کویشچن اینڈ آنسر ہی کو فوکس کریں آپ زیادہ. این آر خان السلام علیکم. وعلیکم السلام این آر خان. این آر خان کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو شارٹ فارم میں تو ہے. سنت نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد؟ اور کیا سنت ایک منٹ اور سنت غیر مؤکدہ بھی لازمی ہیں؟ دیکھیں سنت مؤکدہ لازمی ہوتی ہیں, سنت غیر مؤکدہ لازمی نہیں ہے. اور سنت چاہے مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو, یہ سوال پوچھا ہے محمد صاحب فرام انڈیا نے. محمد صاحب ساحل فرام انڈیا. سنتیں چاہے مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں ان کا گھر میں پڑھنا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد کسی بھی شخص کی سب سے افضل اور بہترین نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھے. البتہ اشراق کی نماز اور تراویح کی نماز اس سے مستثنی ہے. تراویح مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اور فرض نماز جو ہے وہ بھی مسجد میں پڑھنا افضل. اور اشراق کی نماز, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر پڑھ کے جہاں فجر پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھا رہے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر اشراق کے وقت میں نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کے برابر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے یہ 3 نمازیں مستثنی ہیں, باقی ہر قسم کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. محمد صاحب کا جواب ہو گیا. اچھا بھائی, السلام علیکم صاحب. یاسین 9545 وعلیکم السلام. ریحان السلام علیکم صاحب, میں آپ کا مرید. وعلیکم السلام جی ریحان 35 صاحب. اچھا مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ ایسے ہی بیان کرتے رہیں آپ کے چھوٹے بھائیوں جیسا. محمد آصف رشیا سے. اڑے واہ, روس سے بات کر رہے ہو ماشاءاللہ آصف صاحب. ارادہ ہے میرا انشاءاللہ رشیا بھی چکر لگاؤں گا. اچھا بھائی السلام علیکم. مفتی صاحب اہل حدیث کا مسجد میں عصر کا نماز 4 بجے ہوتا ہے تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ پاس میں وہی ہے. پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں, گجرات سے. آپ کا بہت بڑا فین ہوں. پلیز میرے لیے میرا نام لے کے دعا کریں. نیلو قریشی صاحب V7P. جی جناب, اللہ آپ کو خوشیاں دے, برکتیں دے. ہمارے محلے میں پرانی مسجد کو شہید کر کے نئی جامع مسجد بنائی گئی. توسیع میں کچھ قبریں شامل ہو کر زمین برابر کر دی گئی. اب نشان نہیں. کہا جاتا ہے کہ قبریں 40 سال پرانی تھی, کیا وہاں نماز جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. 10 سال جب ایک قبر کو گزر جائیں اور غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اس میں میت کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے تو پھر اس کو مسمار کر کے دوسری قبر بنانا ضرورت کے وقت جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو 40 سال تو بہت ہوتے ہیں. تو لیکن لوگوں کو بتائیں نہیں یہ بات کہ یہاں قبریں تھیں, کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو جو بدعت والے لوگ ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ قبر پرستی شروع کر دیں. میرا نام لیجیے صوبان. صوبان کیسا نام ہے یار. 15W. Can we ask question here? Yes, you can ask. I am sitting here for answering your questions. سر سہران نام لو اچھا لگتا ہے. کشمیر سے, اور کشمیر کب آؤ گے؟ ابے بھائی صاحب کدھر بلا رہے ہو؟ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حالت کو بہتر کرے. کیا بہن کی شادی اپنے پیسوں سے کرے یا اپنے پیسوں سے بھی کرنا جائز ہے؟
اسلام میں بہن کی شادی پہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، سارا خرچہ بہنوں ہی پہ ہے، نہ جہیز ہے اسلام میں، نہ بارات ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بیٹی کی شادی کا خرچہ کس کے ذمے ہے. خرچہ ہے ہی نہیں تو ذمے کس کے ہوگا. بہرحال اب ہماری سوسائٹی میں مجبوراً خرچ کرنا پڑتا ہے، تو کرنا جب پڑے گا تو گھر کے مرد ہی کریں گے نا، بھائی ہی کرے گا، اور ابا اور بھائی کریں گے. مس گیدرنگ شادی میں جانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، اپنے لیے پردے کا الگ سے انتظام کروائیں وہاں پہ. السلام علیکم مفتی صاحب، میرے سامنے کے 2 دانت دیگر دانتوں سے لمبے ہیں کہ میں وینیر، یہ کیا لکھا ہوا بھائی، لگوا سکتا ہوں؟ اگر غیر معمولی طور پر دانت آگے نکلے ہوئے ہوں، غیر معمولی طور پر اتنے لمبے ہوں کہ وہ ہونٹوں سے باہر آ رہے ہوں، تو پھر ان کو آپریٹ کر کے یا کوئی ٹریٹمنٹ کر کے اندر کیا جا سکتا ہے. نارملی یہ جائز نہیں ہے اپنے دانتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ خوبصورتی کے لیے. بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے پر اس روزے کی صرف ایک قضا کرنی ہے یا 60 روزے قضا کرنے پڑیں گے؟ 60 روزے ہوتے ہیں روزہ توڑنے پر. رمضان کا روزہ کوئی جان بوجھ کر اگر توڑ دے تو پھر 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں اور ایک قضا الگ سے رکھنا پڑتا ہے. اگر بیماری کی وجہ سے روزہ توڑا ہے یا چھوڑا ہے تو صرف ایک روزے کی قضا ہوگی، اس میں کفارہ نہیں ہے. امہ ریحان، مفتی صاحب نکاح کی دعا کریں پلیز. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح کا اچھی جگہ انتظام کروائے. السلام علیکم صاحب، میں لکھنؤ سے ہوں. ویری گڈ. مجھے داڑھی رکھنی پر ہمت نہیں بن پا رہی ہے، نماز بھی پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. داڑھی رکھنے کے لیے ہمت کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی رکھنے کے لیے سستی کی ضرورت ہے. آپ داڑھی کٹانے پر جو آپ کی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ بھی خرچ کرنا چھوڑ دیں، اور داڑھی کاٹنے کے لیے اٹھ کے جانا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑا رہنا، یہ سارے کام چھوڑ دیں آپ، تو خود بخود داڑھی بڑھ جائے گی. محنت جب چاہیے ہوتی ہے، جب داڑھی آپ کو کھینچ کے نکالنی پڑتی ہے نا، تو داڑھی کٹانے کے لیے محنت چاہیے، ہمت چاہیے. کٹانا چھوڑ دیں تو خود بخود بڑھ جائے گی. بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب خالفوا اليہود والنصارى. صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ داڑھی کٹانے کی کسی فقہ میں بھی اجازت نہیں ہے. لم یبحہ احد، کسی نے بھی اس کو حلال نہیں لکھا. تو اس لیے داڑھی مکمل رکھیں. مفتی صاحب شوہر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کیسے بولو؟ محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے شوہر کو، اور کیا کیا جا سکتا ہے. تبلیغ والوں سے بولیں ان کو پکڑیں، سے روزے کی جماعت میں لے کے جائیں، انشاءاللہ صحیح بن جائیں گے یہ. السلام علیکم صاحب، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. انار خان، بڑی نوازش آپ کی. آپ کی ایک ریکویسٹ ہے، آپ ایک بار کبھی این آر خان ہم تجھے بہت پیار کرتے ہیں، یہ جملہ بول دیا میں نے. دیکھو ہمارے محلے میں پرانی مسجد کو شہید کر کے نئی جامع مسجد اب ہو تو گیا بھائی، یہ قبر والا مسئلہ تو میں نے بتا دیا. مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کب نماز کا طریقہ پوری طرح سے بتائیں گے؟ انشاءاللہ. بس آپ نے 2-3 دفعہ جمعرات کو بھی آپ نے کہا تھا یاسین انصاری صاحب، انشاءاللہ میں جلدی اس ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. اچھا بھائی، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے پر گوارا نہیں ہے، وہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. میں اکثر جب بڑا پیشاب کرتا ہوں، کتنا بڑا پیشاب کرتے ہو بھائی، تو کچھ سفید قطرہ نکل جاتا ہے، لیکن اچھا نہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، بس اس جگہ کو دھو لیا کریں. میس گیدرنگ شادی میں جانا بتا تو دیا، احتیاط نہ کریں، اگر ہے بھی تو آپ الگ سے دور رہیں مس گیدرنگ سے. مفتی صاحب میں نے کہا کہ اگر میں کامیاب ہو جاؤں گی تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کروں گی، اور اب مجھے رکھا نہیں جاتا، کچھ حل بتائیں. روبی راجپوت، سہارنپور، شیخوپورہ قدیم. گھر کا ایڈریس ہی رہ گیا بس، اتنا لمبا آپ نے ایڈریس بتایا. بھائی آپ نے منت اگر مانی تھی، زبان سے یہ کہا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گئی تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھوں گی ہمیشہ، یہ ہمیشہ کے الفاظ بھی تھے اس میں، تو پھر آپ پہ منت کا پورا کرنا واجب ہے.
آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں لازمی, اور اگر زبان سے نہیں کہا تھا, صرف دل میں نیت کی تھی, تو پھر واجب نہیں ہے, منتیں نہیں ماننی چاہیے. مفتی صاحب اگر, اب اسپیڈ سے میسج آنا شروع ہو گئے, کنٹرول سے باہر, کیا نقاب کے ساتھ, ایک منٹ, اب گچی سے پکڑنا مشکل ہو گیا میسجز کو, دیکھو ریکارڈڈ. اچھا میسج جو ہے نا اب ذرا مجھے پکڑنا مشکل ہو گیا, تو اب ہم ایم ٹی ایم اسپیچز والے پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ میسج اتنی جلدی جلدی آ رہے ہیں کہ گچی پکڑنا مشکل ہو رہا ہے. میرا سوال ہے کہ اگر عورت کے سر, سوال اوپر چلا گیا, اسپیڈ ہو گئی ہے بھائی میسجز کی, ذرا میں نے ماؤس چھوڑ دیا, ایک سیکنڈ آپ لوگ ذرا ٹھہرے, میں ابھی جواب دیتا ہوں کیونکہ میسج کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو آس پہ نہیں جا رہے اب یہ مسائل. یہ کون ہے بھائی؟ ہاں اب پکڑ لو گچی سے کمنٹس. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی ابھی ذرا مسائل کو میں گچی سے پکڑ لیتا ہوں. کالج میں کچھ تجربات ہوئے ہیں. اچھا میں غیر حاضر تھا, لیکن اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ سب تجربات تاریخ کے ساتھ ریکارڈ میں لکھو, یعنی پریکٹیکل ہوئے ہوں گے ورنہ فیل کر دیں گے. کیا ایسا لکھنا ٹھیک ہے؟ اپنے ٹیچر سے پوچھیں بھائی یہ مسئلہ, مجھے نہیں پتا آپ کے کالج کا لا کیا ہے, قانون کیا ہے. اچھا ہم اب نیچے سے کمنٹس پکڑتے ہیں. مفتی صاحب میت کے اثارِ ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ انفرادی طور پر جو بھی قرآن پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا چاہے ٹھیک ہے, لیکن اجتماعی قرآن خوانی بدعت ہے. میت کے اثارِ ثواب کے لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مفتی صاحب دل کی گہرائیوں سے سلام ہے, آپ سے خواب میں 2-3 بار دیدار ہوا. ماشاءاللہ. صفت اللہ خان انڈیا سے. یار اس کو تھوڑا سا کمنٹ بار کو بڑا کریں, ہو سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب پیشاب کے قطروں کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. صوبان صاحب نے پوچھا ہے, نماز پڑھنے میں کوئی آسان حل بتائیں میرے لیے, دل سے دعا کریں پلیز. دیکھیں جن کو بھی پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے وہ ایک کام کر لیا کریں کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں. نماز سے بالکل پہلے پیشاب نہ کیا کریں, آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیں اور بھول جائیں. پھر جتنے قطرے نکلنے ہوں گے آدھا گھنٹے میں نکل جاتے ہیں. سارا دن کوئی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ قطرے ہی نکلتے رہیں اس کے. تو آدھے گھنٹے بعد جب آپ نماز کی تیاری کریں تو شلوار میں اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں. اس میں شریعت نے بہت زیادہ پیچیدگی کا ہمیں حکم نہیں دیا. اندازہ ہوگا کہ یہاں قطرہ لگا ہوگا تو اس جگہ کو بھی دھو لیں, یعنی شرمگاہ کو بھی دھو لیں, پانی ڈال دیں, پاک ہو جاتی ہے وہ جگہ. اور خیال ہو کہ بھئی شلوار میں اس جگہ پہ تھوڑا سا قطرہ لگا ہوگا تو اندازے سے اس کو جو بھی ہے مسلم شاور لگا ہوا ہے یا لوٹے سے اس کو وہیں پہ تھوڑا سا دھو لیا, رگڑ لیا, 3 دفعہ نچوڑ دیا اس کو, بس پاک ہو گیا وہ. اور پھر وہم کرنا چھوڑ دیں اور نماز پڑھ لیا کریں. تو جن کو بھی پیشاب کے بعد قطرے آنے کی بیماری ہے نا, وہ یہ کیا کریں کہ نماز سے پہلے پیشاب نہ کیا کریں. نماز 8:30 بجے ہے تو 8 بجے پیشاب کر لیں, نماز 9 بجے ہے تو 8:30 بجے پیشاب کر لیں, تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو. کیونکہ آدھے گھنٹے بہت ہوتا ہے, جتنے قطرے نکلنے ہوں گے نکل جائیں گے. مفتی صاحب اگر غلطی سے مسجد کے بارے میں غلط الفاظ بول دیے جائیں تو کبیرہ کافر ہو جائے گا؟ جی ہاں بالکل. ایسے شخص پر لازم ہے کہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے اور احتیاطاً ایمان کی تجدید بھی کرے, اور احتیاطاً اگر نکاح ہے تو وہ بھی دوبارہ پڑھے اور توبہ استغفار بھی کرے. مفتی صاحب اگر غلطی سے, یہ تو ہو گیا بھائی. مفتی صاحب پیشاب کے قطرے, بھائی جان کیا ہو گیا؟
مفتی صاحب میت کے سال ثواب کے لیے یہ بھی ہو چکا ہے. مفتی صاحب یہ ایک ہی بندہ نا بہت زیادہ سوال پوچھ رہا ہے, یہ پیشاب کے قطروں کی بیماری والا. بس آپ کو میں نے جواب دے دیا, کائنڈلی آپ خاموش ہو جائیے. اچھا بھائی, پھر گچی سے پکڑنا مشکل ہو گیا بھائی. ایک اس کو میں نے پکڑا. مفتی صاحب 4 شادی کرنا ہے مگر گھر والے کہاں چلا گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم نہیں کر سکتے 4 شادی, تمہارا کمنٹ ہی غائب ہو گیا. یار اسپیڈ بہت ہے کمنٹس کی. جدہ میں تو میں نے بیٹھ کے اتنے آرام سے کمنٹس کا جواب, سب مسائل کا جواب دیا تھا, یہاں تو گچی سے پکڑنا مشکل ہو رہا ہے. ایک منٹ. مفتی صاحب دل کی گہرائیوں سے سلام ہے آپ سے. دیدار خواب میں دیدار ہو گیا بھائی. مفتی صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا بیان میں یہ سنا تھا کہ نہ 3-4 رکعت پر سورہ فاتحہ نہ پڑھو. اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. آپ کے بیان میں یہ سنا تھا کہ 3-4 رکعت پر سورہ فاتحہ نہ پڑھو. یار یہ پھر کیوں, میں نے جب یہ ماؤس سے روک کے بھی رکھا ہوا ہے تو یہ میسج اوپر کی کیوں جا رہے ہیں؟ 3-4 رکعت پر سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو چیلنج ریفرنس دیکھیں. میں نے تو یہ کمنٹس روکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ جب میں اپنے لیپ ٹاپ سے, میں جدہ میں آن لائن ہوا تو بڑے آرام سے. آپ تو نہیں وہاں سے بھی ماؤس کو پکڑ رہے تو اس لیے ہل رہا ہوں. اچھا اب یہاں روک لوں اس کو. اسکرول والا کدھر ہے؟ یہ ماؤس سے. اچھا چلو اب کنٹرول میں. مفتی صاحب آپ کے بیان میں یہ سنا تھا کہ نہ 3-4 رکعت پر سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو چلے گا. ریفرنس دیجئے پلیز. میرا ایک فرینڈ کو دکھانا ہے اور دعا کریں کہ آپ کے لیے قربان جا سکے. کیا لکھا ہے بھائی صاحب؟ میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. ابھی تو میں کتابیں لے کے نہیں بیٹھا, انشاءاللہ میں ریفرنس اگلے سیشن میں دے دوں گا. یار نبیل یہ نوٹ کر لیں, سورہ فاتحہ جو فرض کی 3 اور 4 رکعت میں پڑھنا لازم نہیں ہے, اس کا ریفرنس میں نے اگلے سیشن میں انشاءاللہ حوالہ دینا ہے. اچھا بھائی سوال یہ, مفتی صاحب آپ کا ایڈمن عثمان کا نمبر کیا ہے, فتویٰ لینا آپ سے. عثمان کا نمبر کہاں ہے بھائی؟ نیٹ پہ ہے نا ڈلا ہوا؟ ویب سائٹ پہ ہے, مل جائے گا آپ کو, muftitarikmasood.com پہ جائیں آپ. اگر میں کالج کے ایگزام کی وجہ سے جمعے کی نماز چھوڑ دوں اور صرف اکیلے میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو یہ کیا جائز ہوگا؟ کیا اس سے میرا فرض ادا ہو جائے گا؟ ظہر کی نماز تو ہو جائے گی لیکن جمعہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا. آپ دیکھیں شہر میں مختلف ٹائمنگ ہوتی ہیں جمعے کی نمازوں کی, تو جو بھی آپ کو ایسی مسجد لگے جہاں پر آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پہ وہ پڑھنا لازم ہے. کوئی بھی صورت نہ بنے تو پھر چند لوگ مل کے جمعہ پڑھ لیں اور آپ پھر جا کے ایگزام دے دیں. جمعہ چھوڑنا حرام ہے, گناہ ہے, جائز نہیں ہے شہر کے اندر رہتے ہوئے. مفتی صاحب بے پردہ کزن کے سے ملنے سے گناہ ہوگا کیا؟ اگر نہ ملے تو رشتہ دار غلط سوچیں گے. دیکھیں پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے, مرد پہ فرض نہیں ہے. مرد پہ صرف یہ فرض ہے کہ جوان عورت سے بے تکلف نہ ہو اور حتی الامکان اپنی نظر کی حفاظت کرے. تو آپ اپنی جو بے پردہ کزن ہے اس سے خود جا کے نہ ملیں. اگر وہ آپ کے گھر میں آتی ہیں تو ان پر لازم ہے کہ پردہ کریں. آپ ان کو ایک دفعہ محبت سے آرام سے بتا دیں کہ بھئی مجھے اچھا نہیں لگتا بے پردہ ہو کے میرے سامنے آنا. پھر بھی بے پردہ ہوتی ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے, اور بس فری نہ ہوں آپ ان سے, اتنا کافی ہے. ان پر بھارا لازم ہے کہ وہ پردہ کریں. مفتی صاحب آپ کے بیان میں یہ سنا ہے کہ یہ میں نے بتا دیا, آگے چلتے ہیں. عید کی 1 رکعت نماز چھوٹ جائے تو کیسے ادا کریں؟ عید کی اگر 1 رکعت آپ سے چھوٹ گئی ہے نا, تو امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں
کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھنی ہے. سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے. اس طرح سے ایک رکعت اگر کسی کی چھوٹ جائے نا تو اس طرح سے ہوتا ہے. اس میں اب یہ کسی کو اہل علم کو اشکال ہو سکتا ہے کہ عید کی تو پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہیں وہ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہیں. تو اب امام کے ساتھ جب نماز چھوٹتی ہے تو وہ اصل میں مقتدی کی پہلی رکعت ہی ہوتی ہے نا جو وہ بعد میں ادا کر رہا ہے. تو اس میں اصولی طور پر تو سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں ہونی چاہیے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں تکبیروں میں، پہلی اور دوسری رکعت کی تکبیروں میں قرات کا فاصلہ واجب ہے. تو اس لیے جب آپ دوسری رکعت یعنی امام جب سلام پھیرے اور آپ کھڑے ہوں تو فوراً 3 تکبیریں نہ کہیں، بلکہ رکوع سے پہلے وہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے نا 3 دفعہ، وہ کرنا ضروری ہے. اس وقت 3 تکبیریں کہیں گے. کیا وہ رک گیا یہ کیا یہ؟ اچھا اچھا بھائی مفتی صاحب یہ بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں ہم. مفتی صاحب بے پردہ کزن، یہ بتا دیا میں نے مسئلہ. ایک ہی مسئلے کو ریپیٹ نہیں کیا کرو بھائی بار بار. یہ روکتے کیسے ہیں؟ اچھا مفتی السلام علیکم، کہہ دیا میں انڈیکس فنگر کی کیا لکھتا ہوں بھائی صاحب، میرے لیے دعا کریں، دل سے دعا جی آپ سب کے لیے. انڈیا